ہے کہ جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں، وہاں جا کے دشمنوں سے لڑیں۔ داخلی امور کے لیے بھی ایک وزیر کا انتخاب کرتا ہے جو اندرونی نظام کو دیکھے۔ اسی طرح ہر شعبے کے لیے وہ ایک قابل اور صلاحیت مند شخص منتخب کرتا ہے جو اس کے کار حکومت انجام دے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اگرچہ اللہ رب العزت بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے اس کی حفاظت فرما سکتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کا نظام ہے کہ یہاں اللہ رب العزت ہر کام کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، کوئی سبب بناتے ہیں، خود اپنی قوتوں کا مظاہرہ براہ راست نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس وعدے کی تکمیل کے لیے بھی کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ لوگ ہیں قرائے کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، جو اللہ کے اس قرآن کی حفاظت میں اللہ رب العزت کی طرف سے مامور ہیں۔ چنانچہ جو حفاظ کرام ہیں یہ محافظ ہیں الفاظ قرآن کے، یہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ جس آدمی نے قرآن کو حفظ کر لیا، قرآن کے تمام الفاظ ادا کر لیے، اس نے اللہ رب العزت کے اس وعدے کی تکمیل کا سبب بنا ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی آدمی چاہے تو قرآن کے اندر تحریف نہیں کر سکتا۔ جب بھی وہ قرآن کی کوئی آیت بدلے گا، کوئی ایک زیر زبر بھی بدلے گا، تو حافظ قرآن کے پاس صحیح قرآن موجود ہے، وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے جو قرائے کرام ہیں وہ ادائیگی قرآن کے محافظ ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کس طریقے سے ادا کیا جاتا تھا، وہ تمام طریقے، ان کی ادائیگی سب قرائے کرام نے محفوظ کی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح علماء کرام جو ہیں وہ معانی قرآن کے محافظ ہیں۔ قرآن کے جو معانی ہے ان کی صحیح سمجھ اللہ رب العزت نے علماء کرام کو دی ہے۔ علماء کرام معانی قرآن کے محافظ ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے مشائخ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں کیسے اتارنا ہے، تو یہ کام اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام اور مشائخ کرام سے لیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حضرات ہیں جو قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اصل میں اللہ رب العزت کے وزراء ہیں جن سے اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ تو یہ بہت مبارک لوگ ہیں، بہت بابرکت لوگ ہیں، اور اللہ کی نظر میں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ چنانچہ جو ایک طالب علم ہوتا ہے جو قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بہت محبت فرماتے ہیں، جس کا اظہار اس حدیث سے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے راستے میں، جو آدمی دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ جس طرح ایک مجاہد کو جنگ میں جانے کا ثواب ملتا ہے، جو ہر وقت اپنی جان داؤ پہ لگا کے رکھتا ہے کہ کب اس کی جان چلی جائے نہیں معلوم، جتنا ثواب اس مجاہد کو حاصل ہوتا ہے اتنا ہی ثواب اس طالب علم کو حاصل ہوتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو۔ چنانچہ اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، الغرض اس کا ہر کام ثواب شمار ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، آپ سے علمی باتیں سننے کے لیے مسجد میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی سے فرمایا، فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، ان کے پاس بیٹھیے جو اللہ کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی تھے جو دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور وہ نابینا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار مکہ کو، رؤسائے مکہ کو سمجھانے میں مصروف تھے کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں، ان کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ تو ان نابینا صحابی کا آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اچھا نہیں لگا۔ آپ کو ناگوار گزرا کہ میں اتنے بڑے بڑے رؤساء کو سمجھا رہا ہوں اور یہ درمیان میں آ گئے۔ اگرچہ قاعدہ تو یہی ہے کہ جو زیادہ بڑا بیمار ہوتا ہے پہلے اس کا علاج کیا جاتا ہے، چھوٹے بیماروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اب کوئی ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ آ جائے تو ڈاکٹر تمام پیشنٹ کو چھوڑ کے اس میں مصروف ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا پیشنٹ ہے، اگر اس کا علاج فوراً نہیں کیا گیا تو یہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو اصولی اعتبار سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل درست تھا کہ آپ بڑے رؤساء کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، ان کی ہدایت سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچ سکتا تھا، تو اس لیے آپ کو ایک نابینا صحابی کا آنا، ایک طالب علم کا آنا اچھا نہیں لگا۔
تو جس پر آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، لیکن اللہ رب العزت کو طالب علم سے اتنی محبت ہے کہ اپنے نبی کو بھی تنبیہ فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اس بات پہ کہ ایک نابینا آپ کے پاس دین کی بات پوچھنے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام اور طلباء کا اللہ رب العزت کی نظر میں جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان حضرات سے محبت رکھیں اور ان حضرات کی قدر کریں اور ان سے استفادہ کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی عالم دین نہ ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ عالم دین، اس کی اولاد میں کوئی عالم دین بن جائے، خود تو وہ عالم دین نہیں بن سکا، لیکن وہ چاہے کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے علماء مشورہ دیتے ہیں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ علماء کی قدر کرے، علماء سے محبت کرے، علماء کی دعوتیں کرے، ان کا خیال رکھے، جو نادار اور کمزور علماء ہیں ان کا تعاون بھی کرے، تو اس کام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی اولاد میں کوئی عالم دین پیدا فرمائیں گے، اور اگر اولاد میں نہیں تو اس کی نسلوں میں یقیناً کوئی عالم دین ضرور پیدا ہوگا۔ ہمارے دادا حضرت مولانا اطہر حسین صاحب جو مدرسہ مظاہر العلوم کے استاد تھے، ان سے ہمارے ایک عزیز نے پوچھا کہ حضرت آپ عالم دین ہیں، اس لیے آپ کی اولاد عالم دین ہے، اور آپ کے والد عالم دین تھے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب اجراڑوی، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں بھائی حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب اور حضرت مولانا اطہر حسین صاحب، آپ دونوں عالم ہیں اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن آپ کے دادا کیا تھے؟ آپ کے والد حضرت مفتی سعید احمد صاحب اجراڑوی جو اتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ کے دادا کیا تھے؟ ان کے اندر یہ علم کیسے آیا؟ تو فرمایا کہ میرے دادا جو تھے وہ تو ایک کسان تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن ان کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ علماء سے محبت رکھتے تھے اور ان کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اس کام کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں علماء پیدا فرمائے، اور وہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں سے اور علماء سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے دنیاوی فائدے کا سبب بھی ہے اور اخروی فائدے کا سبب بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔